بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، انسان کی زندگی میں معاملات والا باب اتنا اہم ہے کہ شریعت نے بے شمار ہدایات معاملات کے سلسلے میں دی ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اپنے معاملات کو صاف ستھرا پاکیزہ بنائے رکھو۔ معاملات کی صفائی انسان کی ناموری کا ذریعہ ہے۔ انسان کا نام ہوتا ہے جو معاملات میں صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ انسان معاشرے اور سوسائٹی میں بدنام ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ نہ صرف یہ کہ مثالیں ہیں بلکہ ہمارے مشاہدات اور تجربات بھی ہیں۔ جو لوگ معاملات میں صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، ان کے معاملات میں درستگی اور پاکیزگی ہوتی ہے، لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے نام کو بھی اچھے انداز میں لیا جاتا ہے۔ اور جو معاملات کے اعتبار سے صاف ستھرے نہیں ہوتے، گڑبڑ کرتے ہیں معاملات میں، جس سے معاملہ ہوتا ہے اسے پریشان اور زج کرتے ہیں، تو پھر وہ آدمی جب بھی اس کا ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اچھے القاب سے اس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ جہاں کہیں اس کا نام آتا ہے تو اس کے معاملات کی صفائی نہ ہونے کو لوگ پہلے بیان کرتے ہیں۔ فلانا آدمی معاملات کا اچھا نہیں، لین دین میں صحیح معاملہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے۔ گزشتہ معاملات ہی کے قبیل کی ایک چیز قرض سے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا تھا،
اور کچھ حصہ آج کی نشست کے لیے باقی چھوڑ دیا گیا تھا۔ گزشتہ کی بات جس کا خلاصہ یہ رہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، مسلمانوں سے بھی آپ نے قرض لیا، غیر مسلموں سے بھی آپ نے قرض لیا۔ وہ روایت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ چند صاع جو آپ علیہ السلام نے لیے تھے، اس جو کے بدلے میں آپ نے اپنی زرع اس یہودی کے پاس گروی رکھوائی تھی، رہن رکھوائی تھی۔ اور اسی روایت کے پیش نظر گزشتہ نشست میں رہن سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اللہ کرے کہ وہ مسائل ہمارے سمجھ میں آ جائیں اور ان مسائل کے مطابق امت مسلمہ کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرض کے سلسلے میں جو اسلام کی بنیادی ہدایت ہے، آج ہمارا مسلم معاشرہ اس بنیادی ہدایت سے یکسر محروم ہے، یا تو نابلد ہے یا جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کرتا۔ قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں جہاں قرض کا تذکرہ کیا ہے، ایک ہدایت دی ہے قرض دینے والے کو بھی قرض لینے والے کو بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ طے کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک معینہ مدت تک اس کی ڈیٹ فکس کر لو کہ صاحب آج قرض لے رہا ہوں، 1 سال کے بعد دوں گا، آج قرض لے رہا ہوں چند مہینوں کے بعد دوں گا، آج قرض لے رہا ہوں 2 ہفتے میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ یہ تو تعین ہوتی ہے قرض میں، آج لے رہا ہوں اتنے دنوں بعد دوں گا، اتنے ہفتوں بعد دوں گا، اتنے مہینے بعد دوں گا، یہ تو تعین ہوتی ہے۔ لیکن اس کے آگے کا جو حکم ہے وہ حکم امت مسلمہ آج اس سے غافل ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرتی۔ قرآن آگے کہتا ہے الی اجل مسمى فاکتبوہ، جس کسی کو قرض دو لکھ لو۔ لکھنے والا معاملہ نہیں ہے ہمارے پاس، زبانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں انکار کی گنجائش ہے۔ آج ایک معاملہ ہوا زبانی، ہو سکتا ہے سامنے والا کل کو مکر جائے، ہو سکتا ہے زبانی معاملہ ہونے کے بعد آگے والا کل کو اپنے اس بات سے، اپنی اس قول سے مکر جائے، بدل جائے، یہ کہے کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں، اور ایسا 1000 مرتبہ ہوتا ہے۔ زبان سے آج کچھ کہتے ہیں، کل کو جب بات آتی ہے کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرض دیا کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو، دینے والا لکھ لے، نہ صرف یہ کہ لکھے، اس میں تاریخ بھی ڈالے، کتنی مدت تک کے لیے لے رہا ہے وہ بھی لکھے، کس تاریخ میں ادا کرے گا وہ بھی مینشن کرے، اور اس کے بعد اپنی بھی دستخط کرے اور اس کی بھی دستخط کروائے جو آپ سے قرض لے رہا ہے، اور ممکن ہو تو 2 گواہ مزید لے آئے۔ قرآن کی یہ آیت جو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اس پوری آیت میں قرض کا معاملہ قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔
قرآن کہتا ہے قرض دو تو آپس میں لکھو، اور لکھنے والا جھول پیدا نہ کرے اپنی تحریر میں، اور جس سے لکھوایا جا رہا ہے صاف صاف لکھیں، واضح الفاظ میں لکھیں، اور جس کے بارے میں لکھوایا جا رہا ہے وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، دینے کے 10,000 اور لکھ کے 10 لوگوں کو بتا رہا کہ میں قرض دیا، یہ تنگی بھی محسوس نہ کرے، اس لیے کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے، وہ فرمان خداوندی پر عمل کر رہا ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ آج ہمارے پاس طرز یہ ہے، 1 سے 2 مرتبہ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب واپس کب دے رہے ہیں آپ، لکھنا تو دور کی بات ہے، 1 سے 2 مرتبہ اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ واپس کب دے رہے ہیں، اس کے چہرے کے احوال بدل جاتے ہیں، چہرہ اس کا متغیر ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ زیادہ بول دیا گیا تو لینے والا یہ کہتا ہے ہاں بھائی لے رہا ہوں، کھا نہیں جاؤں گا آپ کا لے کے، بھاگ نہیں جاؤں گا آپ کا لے کے، دے دیتا ہوں، جب آئیں گے تب دے دوں گا۔ معاملہ یہ ہو جاتا ہے، لکھا پڑھائی نہ ہو تو معاملے یوں بگڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کاروباری اعتبار سے ہر شریک اپنے دوسرے شریک کے ساتھ پریشان ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسے جب لینے کا وقت آتا ہے، کام کروانے کا وقت آتا ہے تو زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ شاید شہد بھی پھیکا پڑ جائے۔ پیسے جب لینے کا وقت آتا ہے، کسی سے کام کروانے کا وقت آتا ہے، اتنی میٹھی اور شیریں گفتگو اور اتنی بہترین زبان استعمال کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس کے آگے شہد بھی پھیکا پڑ جائے گا۔ اور جب واپسی کا مطالبہ ہو، دینے کا وقت آئے اور وقت پر نہ دے سکے اور کچھ نوک جھوک ہو جائے تو زبان اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ ایلوا بھی شرما جائے، زبان اتنی تلخ ہوتی ہے ایلوا بھی شرما جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرض کے معاملے میں جو اسلامی ہدایت ہے اس سے نابلد ہیں یا واقف ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے بنیادی حکم ہے کہ قرض آپس میں کسی ٹائم کے لیے لینا دینا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، قرآن کہتا ہے فَاكْتُبُوا، لکھو اس کو۔ آج ہمارے پاس لکھنے کا رواج نہیں رہا، دینے کو قرض دے بھی دیتا ہے دینے والا، سامنے والے کی مجبوری، اس کی پریشانی، اس کے حالات کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا رحم کھا کر قرض اگر دیتا بھی ہے تو لینے والا لیتے وقت اس کی اتنی آہ بھگت کرتا ہے کہ دینے والے کو خود شرم آتی ہے کہ نہیں بھائی آپ لے لو، آپ کو واقعی ضرورت ہے۔ اور جب واپسی کا وقت آئے، دینے کا وقت آ جائے تو پھر واپسی میں لینے والے کا رویہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی، جو ہدایات عطا فرمائی، سب سے پہلی ہدایت یہ دی جس کو ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا، گزشتہ بھی ہم نے سنا کہ قرض لینے والا جب واپسی کرے، ادائیگی کرے تو اپنے لیے ہوئے قرض سے کچھ اضافہ کر کے دے، بشرطے کہ پہلے سے کوئی معاملہ طے نہ ہو۔ یہ معاملہ نہ ہو کہ 10,000 اب دے رہا ہوں، لیتے وقت 10,500 لوں گا، اگر یہ معاملہ طے ہو گیا تو سود ہے۔ اگر یہ معاملہ طے کر دیا دیتے وقت میں، دینے والا سود ہے۔ دینے والے نے کہا بھائی 10 دے رہا ہوں، 2 مہینے بعد 10 ہی واپس لوں گا، اب واپسی کے وقت واپس کرنے والا، ادا کرنے والا اگر 100 روپیے اس میں اضافہ کر کے دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی معاملہ پہلے طے نہیں ہوا، فرمایا یہ دینا اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا دینے والے میں وہ آدمی بہتر ہیں جو لیے ہوئے سے کچھ اضافہ کر کے دے، اس کو اچھا دینے والا قرار دیا ہے حضور نے۔ دوسری ہدایت دینے والے کے متعلق فرمائی
مال رکھا ہوا ہے، وقت گزر چکا ہے، قرض کی میعاد ختم ہو گئی، اب ادائیگی کا وقت ہے، اب اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے اور مال رکھنے کے باوجود یہ ادا نہیں کرتا، مال رکھا ہوا ہے چاہے تو دے دے لیکن یہ دیتا نہیں، یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، آج کل پہ ٹال رہا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالم قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے۔ مطل الغنی کی ظلم، حدیث کے الفاظ ہیں مطل الغنی کی، مالدار کا ٹال مٹول کرنا، مالدار کا آج اور کل پر ٹالنا، قرض لے کر، یا کسی کا حق تم پر ہے اور تمہیں وہ حق دینا ہے۔ ایک مزدور آپ کے پاس مزدوری کرتا ہے، اس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، ایک گاہک ہے، ایک تاجر ہے، ایک کاروباری ہے، وہ اپنا سامان آپ کو دے رہا ہے اور آپ نے اس سے اس کا وہ سامان تو خرید لیا لیکن اس کو آپ نے قیمت ادا نہیں کی۔ جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا آپ آج کل پر ٹال رہے ہو، مزدور کی مزدوری ادا کرنے کا وقت آیا آپ آج کل پر ٹال رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ ٹالنے والا، یہ آگے بڑھانے والا، یہ آگے پیچھے کرنے والا، یہ آج کل پر معاملے کو آگے بڑھانے والا ظالم ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا، اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے جس کے خون پسینے کی محنت تو اپنے لیے کروا لی مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے جس کا سامان تو اس نے لے لیا مگر اس کی قیمت اس کو ادا نہیں کی۔ آج اقتصادی اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے جو حالات ہیں اور حالات کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سارا بازار کریڈٹ پر ہے، سارا بازار کریڈٹ پر۔ بینک والے آفر کرتے ہیں صاحب کریڈٹ کارڈ لے لیجئے، اور پھر بینک چونکہ قانونی کارروائی کرتا ہے اس لیے وہاں آدمی خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی کاٹ لو، ہماری اصل رقم میں سے منہا کر لو۔ لیکن جو آپس کے معاملے ہیں یہ معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں اور اس قدر اس کے اندر انحطاط آیا ہے، اس قدر اس کے اندر بے اعتدالیاں آئی ہیں۔ آج اس بے اعتدالیوں کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قرض کے عنوان پر مدد کرنے کو تیار نہیں، مدد کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ معلوم ہے آج قرض دوں گا کل لینے کا وقت آئے گا مکر جائے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گاڑھی کمائی اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دی قرض کے عنوان پر، سال ہاں سال بیت گئے، کبھی لینے والا اس قرض کا اپنی زبان پر تذکرہ تک نہیں لاتا، تذکرہ تک نہیں لاتا۔ شرمندگی ہونا، رسوائی ہونا، اس سے آنکھیں نہ ملا پانا یہ تو الگ بات ہے، ڈھیٹ کے ساتھ رہتا ہے اور لیے ہوئے قرض کا کبھی زبان پر تذکرہ نہیں لاتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی کسی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی تیار ہو بھی جائے، اگر کوئی دینے کے لیے ہمت باندھ بھی لے کہ چلو ٹھیک ہے یہ حالات کا مارا ہوا ہے اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں، اگر کوئی ہمت باندھ بھی لیتا ہے تو فوراً یہ پوچھتا ہے قرض دے رہا ہوں میرا کتنا پرسنٹیج ہے، میرے کو کتنا دیں گے آپ؟ ₹1,00,000 قرض دوں گا میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار کرو، میرے کو کتنا دے رہے ہیں؟ یہ جو کتنا دے رہے ہیں پرسنٹیج نکال رہا ہے، یہ قرض کے علاوہ نکال رہا ہے، قرض پورا وصول کرے گا بعد میں، لیکن ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر 10 دن، ہر 20 دن میں جو پرسنٹیج لے گا یہ اپنے قرض پر آنے والا نفع لے رہا ہے جو کلیتاً سود ہے، کلیتاً سود ہے۔ ایک صاحب بڑے کر و فر کے ساتھ کہنے لگے، بولے صاحب ایک بندہ آیا میرے پاس، میں نے کہا جی، کہا کاروباری ہے، شارپ مائنڈ ہے،
زبردست کاروبار کرتا ہے، اتنا بہترین کاروبار کا اس کے پاس ڈھنگ ہے، ہنر ہے، سکلز بہت زبردست ہے بزنس کے. وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، آپ میرے کو رقم دے دو، کچھ مہینوں کے لیے میں آپ کی رقم سے کاروبار کروں گا، روٹیشن ہوگا، روٹیشن میں آپ کے پیسے نکال دوں گا، میرا کاروبار چلتا رہے گا، جب تک میں آپ کو آپ کے پیسے ادا نہیں کر دیتا اس وقت تک ہر مہینے میں آپ کو 2000 روپئے میں ادا کروں گا. لینے والا مجبور ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اب وہ یہ چاہے کہ مفت میں کوئی آدمی قرض دے دے، that's not a possible in this time. یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ جس میں یہ چیز ممکن ہو کہ 10,000 روپئے آپ کو کوئی بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی آپ کے معاوضے کے آپ کو ادا کر دے. not a possible، ممکن ہی نہیں ہے. تو اب وہ صاحب آئے اور بڑے فخر سے کہنے لگے 10,000 روپے دیا مولوی صاحب، ہر مہینہ 2,000 آ رہا. میں نے کہا ہر مہینہ 2,000 کا سود اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہو، ہر مہینہ 2,000 روپئے کی آگ جہنم کی اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہو. تو نے بولا مولوی صاحب ایسا کیوں؟ میں نے کہا آپ نے جو قرض دیا ہے کوئی کاروبار میں شرکت کا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. آپ کوئی پارٹنر ہے اس کے؟ نہیں. سلیپنگ پارٹنر ہے؟ نہیں. 50-50 کا پرسنٹیج ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ انہیں قرضہ لیا، 10 مہینے کے بعد ادا کر دو. بولا 10 مہینے تک میں نے کہا کہ ہر مہینہ 2,000 روپئے مجھے دے دو، تو 10 مہینے تک کے 2,000 روپئے کتنے ہو جائیں گے؟ 20. اور جو قرض لیا ہے 10، کل ملا کر لیا 10,000 قرضہ اور ادا کیا 30,000. یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے. شرکت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10,000 روپئے دیں، یہ کہیں کہ مال میرا رہے گا، پیسہ میں لگاؤں گا، کام آپ کریں. آپ اپنے کام کی جو محنت ہے، آپ کے کام کا جو محنتانہ ہے، آپ وہ لے لیں، نفع میں ہمیں کام کرتے ہیں. آپ چونکہ محنت کریں گے، آپ لائیں گے، آپ بیچیں گے، آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے. آپ 60% رکھ لیجئے، مجھے 40% دے دیجئے، اگر نقصان ہوگا میں برابر کا حصے دار بنوں گا. یہ طریقہ کار مضاربت کا ہے، یہ طریقہ بزنس کا ہے. آپ اس انداز میں کریں تو درست ہے. لیکن آپ یوں کہیں کہ نہیں 10 کے 10 پورے واپس کرنا اور ہر مہینہ اپنے کاروبار کے نفع سے 2,000 روپئے بھی دینا، یہ تو کھلا ہوا سود ہے. اور اس وقت کی بزنس لائن تقریباً اسی انداز پر چل رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپئے ڈوبے ہوئے ہیں. حرص میں دے دیتا ہے، چلو 2 لاکھ یہاں لگا دیے تو مہینے کو ایک 7-8 ہزار روپے یہاں سے آ جائے. چلو ایک 4 وہاں لگا دیے، وہاں سے ایک 15-20 آ جاتے. چلو یہاں ایک 10 لگا دیے، یہاں سے ایک 20-25 آ جائیں گے. اب یہ چاہتا ہے کہ بھائی محنت نہ کروں، بیٹھا رہوں، ہر مہینہ آتے رہیں گے، کھاتا رہوں گا. آپ کو ایک اور بھی ایک نائک بتاتا ہوں لوگوں کا، جو آپ سے لیتے وقت میں کچھ بولیں گے، لینے کے بعد کچھ بولیں گے. لیتے وقت یہ بولتا صاحب اتنا زبردست بزنس چل رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. روز کے سارا کچھ جا کر، لیبر کا جا کے، کھانے پینے کا جا کے، چائے پانی کا جا کے، پان بیڑی کا جا کے، سب کچھ جانے کے بعد روز آرام سے 2 سے 3 ہزار روپئے بچ جا رہے ہیں. اب 2,000 ہی اگر آپ مان کر چلیں تو ماہانہ 60,000 روپئے. کسے لالچ نہیں ہوگی؟ کون نہیں چاہے گا کہ بھائی بیٹھے بٹھائے، ہاتھ میلا نہ پیر میلا، بیٹھے بٹھائے 20,000 25,000 15,000 روپے آ جائیں. کتنے لگانا ہے کاروبار میں؟ کتنے لگانا ہے؟ وہ کہے گا 3 لاکھ روپے لگانا ہے. ٹھیک، لے لو. لینے سے پہلے اس نے بتایا صاحب روزانہ ہر چیز جاتے پر 2 سے 3 ہزار روپئے آرام سے آپ نکال سک رہے ہیں کاروبار سے. لیبر چارجز بھی چلے گیا، دکان لگانے کا بھی چارج چلے گیا، ہفتہ بھی چلے گیا، وصولی بھی چلی گئی، ساری چیزیں جا کر روزانہ کے 2 سے 3 ہزار بچ رہے ہیں. آپ 2 ہی پکڑ کر چلتے.
ٹھیک ہے بھائی 2000 ہی اپن مان کے چلیں گے, 60,000 روپے ہوتے, 40 آپ رکھ لو نفے میں, 20 میرے کو دے دو, میں 3 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہوں. ایک مثال ہے, ایگزامپل. ایک مہینہ دے گا, دوسرے مہینے میں کہے گا بھائی ذرا نوٹ بندی ہو گئی نا, کاروبار ذرا ٹائٹ ہو گیا, ایک کام کرو اب یہ مہینے میں 20 نہیں یہ 10 پکڑ لو. میں بھی بولتا صحیح بات ہے بھائی, نوٹ بندی ہو گئی, پریشان ہے, پوری پبلک پریشان ہے, لہٰذا 10 لے لے کے خوش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں کوئی پرابلم نہیں. آئندہ مہینہ آئے گا, آئندہ پھر 10 دے گا, بولے گا بھائی ابھی اثر ختم نہیں ہوا نوٹ بندی کا, چل رہا, ٹھیک کوئی بات نہیں. 3-4 مہینے تک پابندی سے دے گا, اس کی حرص بڑھتی رہے گی. 3-4 مہینے کے بعد کیا بولوں صاحب, کاروبار چل رہا ہی نہیں, بزنس ہے ہی نہیں, پورا مارکیٹ بیٹھا ہوا ہے. 3 لاکھ اس کے یہاں اٹک گئے, اور ماہانہ جو آنے کی امید پہ لگایا تھا وہ امید بھی ختم ہو گئی. اب جب یہ مطالبہ کرے گا کہ صاحب میرے 3 لاکھ تو دے دو, بزنس میں لگے ہوئے ہیں, سامانہ خرید کے لایا آپ کے چیزوں کے, ہونا ہے تو سامان لے کے چلے جاؤ, کیا کریں گا انہیں سامان لے کے. یہ طریقہ کار پوری مارکیٹ کا آپ کو میں جائزہ لے کے بتا رہا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جو آ کر مسائل معلوم کرتے ہیں, مفتی صاحب اتنے پیسے ڈوب گئے کیا کرو, کچھ نہیں, حرص کا اپنا بھگتان بھگتو اور اللہ سے دعا کرتے رہو. ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اگر کاروبار کرو گے, اگر لینے والے سے واقعتاً شرعی نقطہ نظر سے, لوگوں کا ایک عجیب مسئلہ ہے, عجیب پرابلم ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی, وہ یہ ہے کہ مسئلہ معلوم کر کے بعد میں اقدام نہیں کرتے, پہلے اقدام کر کے بعد میں آ کے مسئلہ معلوم کرتے. الٹی گنگا بہاتے ہمارے پاس. پہلے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے نا, پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ صاحب یہ کام کر رہا ہوں, شرعی نقطہ نظر سے کیا حکم ہے, یہ مسئلہ ہے, اس میں میرے لیے شرعی ہدایت کیا ہے, یہ نہیں معلوم کرتے. پہلے سب کچھ گنوا دیتے ہیں, سب کچھ ڈال دیتے ہیں, جھونک دیتے ہیں, اپنی محنت کی گاڑی کمائی جھونک کر آتے ہیں, بولے صاحب ایسا ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, کیا کروں. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, میں کہتا رہتا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا اور شاید آئندہ بھی کہوں, اپنے لیے ایک فیملی مفتی ضرور رکھو اپنے لیے فیملی مفتی. اور میں نے کئی چیزوں کی گارنٹی دی ہے آپ کو. آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, محض کنسلٹ کرنے کے لیے کنسلٹنگ فیس دینا پڑے گا. فیملی ایڈوکیٹ رکھتے ہیں, اس سے کنسلٹ کرنے کے لیے, رائے مشورہ اور آئیڈیاز لینے کے لیے جاتے ہیں, کنسلٹ فی دینا پڑے گا. فیملی انجینئر رکھتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, کم از کم چائے پانی تو کرنا پڑے گا. میں آپ کو پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں, جس کسی کو آپ اپنا فیملی مفتی رکھو گے, ایک گھونٹ پانی نہ پلاؤ, وہ آپ کا مسئلہ شریعت کی روشنی میں حل کر کے دے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اجر لوگوں پر نہیں, اور دین کی خدمت کا اجر تو لوگ ادا بھی نہیں کر سکتے. دین کی خدمت کا اجر تو لوگ ادا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہر زمانے کے رسولوں کے زبان پر اللہ نے یہ جملہ جاری فرمایا, ہم جو دعوت دیتے ہیں, ہم جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, ہم جو اللہ سے بندوں کو جوڑنے کی محنت کرتے ہیں, اس میں اجر لوگوں سے نہیں مانگتے, ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس. اور اس کا نتیجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں اور پورے اطمینان کے ساتھ بتا رہا ہوں, پوری ہوش مندی میں بتا رہا ہوں, اسی اللہ کی ذات پر اجر کے امید اور بھروسے کی وجہ سے جتنے علماء ہیں, جو باعمل علماء ہیں, جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ غربت میں رکھ کر امیروں سے بہتر رکھتا ہے. غربت میں رکھ کر امیروں سے بہتر رکھتا ہے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگرچہ کہ مقروض ہو جاتا ہوگا مولوی, لیکن آسائش کی زندگی گزارتا ہے, راحت کی زندگی گزارتا ہے, اور اللہ انتظام فرماتا ہے. کبھی کوئی اللہ کے ایسے لال پیدا ہو جاتے ہیں جو غائبانہ طور پر ان کی مدد کر دیتے ہیں, غائبانہ طور پر, اور ایسی نہیں, دل سے مدد کرتے ہیں, اور مدد کرنے کے بعد
اپنے لیے صرف اتنی چیز کے مطالب بنتے ہیں، اتنی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مولوی صاحب جو میرے سے بن سکا میں نے کر دیا، آپ سے گزارش ہے دعا فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے۔ اس وقت کے دل کے اندرون سے نکلنے والی دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان دینے والوں کے حالات بھی اللہ درست فرما دیتا ہے۔ تو میں بات اصل یہ عرض کر رہا تھا، قرض کا اسلامی ادب یہ ہے کہ لینے دینے سے پہلے اس معاملے کو تحریری شکل دے دی جائے، لکھ لیا جائے، لکھائی پڑھائی کر لی جائے، تاکہ کل کے دن مکرنا ہو تو مکرنے والے کے سامنے بطور دلیل آپ پیش کر سکیں۔ اور میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی ہے، ابھی ہمارا معاملہ اتنا خراب بن چکا ہے قرض کے معاملات میں، جس کی وجہ سے لینے اور دینے میں لوگ ہچکچا رہے، سوچ رہے ہیں۔ خاندان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، زبان پر الفاظ تک نہیں لاتے، اس لیے دینے والا دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے، کہتا ہے بھائی ضرورت ہے، یہ 2000 روپئے میری طرف سے تحفہ سمجھو رکھو، لیکن 20,000 روپئے نہیں دے سکتا۔ 2000 تو اس نے یہی نیت سے دیے کہ میں للہ مدد کر رہا ہوں، لیکن 20,000 روپئے اپنے نکال کر کے دے اور یہ امید بھی نہ لگائے کہ واپس ہوں گے، تو اس سے کہے گا وہ 20 جانے سے تو 2 جانا اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں کو ایک اجر عظیم کی بشارت معراج کے موقع پر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آ کر کے آپ نے ان قرض دینے والوں کو بشارت سنائی ہے۔ بڑی عجیب بشارت ہے۔ صدقے کا ثواب، ایک بندے نے اپنے مال سے کچھ نکال کر کے صدقہ کر دیا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، 1 into 10۔ 1 روپیہ دیں گے صدقہ اللہ کے راستے میں تو 10 روپیہ دینے کا ثواب ملے گا صدقے کا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات میں گیا تو جنت کے دروازے پر میں نے کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا لکھا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب تو 10 گنا ہے، اپنے کسی مسلمان مجبور بھائی کی مدد کے عنوان پر قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے، 18 گنا ہے۔ 1000 روپئے قرض دیا تو 18,000 دینے کا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آگے ایک اور روایت میں فرمایا، یہ تو فرمایا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض دینے کا جو ثواب ہے یعنی جتنی مدت کے لیے دیا، ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ دے کے بھول نہیں جانا، واپس لے گا، لیکن جو دے رہا ہے اپنے مال سے نکال کر، اس دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے تم سے قرض لیا، اگر وہ واپس کرنے کے فی الحال موقف میں نہیں ہے، بعض ہوتے ہیں اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہوتی ہے مگر حالات نہیں بن پاتے، کہیں سے انتظام ہونا ہوتا ہے انتظام نہیں ہو پاتا، اب وہ بیچارے مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنگ دست کو مہلت دے گا، میں نے اگر کسی سے قرض لے لیا، میں نے تاریخ دے دی کہ صاحب 18 مارچ 2007 کو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ 18 مارچ آئی، 19 کے دن قرض دینے والے صاحب تشریف لائے، کہا مفتی صاحب قرض لیے تھے آپ، آج کا وعدہ تھا آپ کا۔ تو میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی میں نے بہت کوشش کر لی، مل نہیں پایا، انتظام نہیں ہو پایا، کچھ دنوں کی اور مہلت دے دی تھی۔ تو اب قرض دینے والا اگر مہلت دیتا ہے تو اپنی تاریخ کے بعد سے جتنے دنوں کی مہلت دے گا، ہر دن قرضے میں دیے ہوئی رقم کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب الگ ملتا رہے گا۔ 18 پر ڈیٹ ختم ہو گئی، 19 سے لے کر مہینے کے اینڈ تک اس نے اگر ٹائم مانگا آپ سے
تو جتنے دن آپ کے بچیں گے 22-23 دن بچیں گے، یہ 23 دن آپ کو اتنی ہی رقم روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب مکمل ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تنگدست کی مدد کی ہے، آپ نے تنگدست کو، جس کے پاس ابھی مہلت نہیں تھی، ابھی اس کے پاس انتظام نہیں ہوا، اس کی مدد کر دیا آپ نے۔ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو روزانہ اتنی رقم اپنے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا حکم قرض کے سلسلے میں نے گزشتہ بھی بتایا، اگر آدمی یہ نیت سے قرض لے کہ میں واپس ضرور ادا کروں گا، میں واپس ضرور ادا کروں گا، میں لے کر ہضم نہیں کر جاؤں گا، واپس ضرور ادا کر دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے قرض کی ادائیگی میں اپنی مدد شامل حال فرماتا ہے، اللہ اپنی مدد شامل حال فرماتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے وہ روایت کافی ہے۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں سے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا، ایک قرض ادا کرتی تو دوسرا فوراً لے لیتی، اور حالات اس وقت میں اتنے زیادہ وسعت اور فراخی کے نہیں تھے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا، ام المومنین آپ قرض پر قرض لیتی جا رہی ہیں، ادائیگی کہاں سے کریں گی؟ اسباب تو ہیں نہیں، حالات ابھی بنے نہیں ہیں، تو ادائیگی کیسے کریں گی آپ؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں قرض ضرور لیا کروں گی۔ ان کے اطمینان کو اور ان کے یقین کو آپ دیکھیں، حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں ضرور قرض لیا کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ ادائیگی کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ چوتھا حکم قرض کے سلسلے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، کہ آپ کی خدمت میں جب کبھی کوئی جنازہ لایا جاتا اور یہ کہا جاتا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنی، تو حضور یہ فرماتے اس نے کسی کا کوئی قرض باقی چھوڑا ہے، اس پر کسی کا کوئی قرض ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہوتا ہاں یا رسول اللہ قرض تو چھوڑا ہے۔ پھر حضور دوسرا سوال فرماتے ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ اگر مال چھوڑ دیا ہے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ کچھ مال ہے اس کا، تو حضور فرماتے اس مال سے قرضہ ادا کر دینا، میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ مال چھوڑا، قرض دار بھی مرا، مال بھی چھوڑا، تو حضور فرماتے ہیں کہ مال سے اس کا قرض ادا کر دو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ اور اگر یہ فرماتے صحابہ یا رسول اللہ مر تو گیا، قرض دار بھی مرا، مال نہیں چھوڑا جس سے ادا کیا جا سکے، تو حضور فرماتے اپنے بھائی پر تم ہی جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اپنے بھائی پر تم جنازہ پڑھ لینا، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہاں علماء نے ایک مسئلے کو بیان کیا ہے جو ہم سبوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور کا یہ جو فرمان ہے، اگر قرض دار ہو کر مرتا اور ادائیگی کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا تو حضور فرماتے میں نہیں پڑھتا جنازہ، تم پڑھ لو۔ حضور کا یہ فرمان زجر و توبیخ کے واسطے، امت کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ قرض دار ہو کر مرو گے، قرض دار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ راوی، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ راوی، وہ فرماتے ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے جہاں جنازے لا کر پڑھے جاتے تھے۔ اس کی بھی وضاحت ہے، جہاں جنازے لا کر پڑھے جاتے تھے۔ ہم لوگ بیٹھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف یوں اٹھائیں اور یوں آپ نے بہت دیر تک آسمان کو دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر پر یوں ہاتھ رکھا. صحابہ نے دیکھا حضور کی زبان سے جملہ نکلا، کتنا سخت ترین عذاب نازل ہو رہا ہے. حضور کی زبان سے جملہ نکلا، کتنا سخت ترین عذاب نازل ہو رہا ہے. صحابہ ڈر گئے. رسول اللہ کی زبان سے جملہ نکل رہا کہ کتنا سخت ترین عذاب نازل ہو رہا ہے. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ایک دن اور ایک رات ہم نے حضور سے کچھ نہیں پوچھا. حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ نے اپنے ماتھے پر، پیشانی پر یوں ہاتھ لگایا اور پھر جملہ فرمایا کتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے. ایک دن گزرنے کے بعد، ایک رات گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے ہمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ، کل آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، کس پر نازل ہو رہا ہے؟ صحابہ سمجھے کہ شاید ہم پر نازل ہونے والا ہے، اسی لیے صحابہ ایک دن ایک رات خاموش بیٹھے رہے. حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کس پر نازل ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا ایک شہید پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. ایک شہید پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. جملے پر غور کرنا، شہید پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. کون شہید؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو. جو شہید ہیں ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شہید کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت نوش کرتا ہے اپنے خاندان کے 70، ایک روایت میں، دوسری روایت میں 700 افراد کی سفارش کرنے کا حق رکھتا ہے. اس شہید کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید پر عذاب نازل ہو رہا ہے. بخدا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید کیا جائے، اور اگر وہ شہادت کے بعد دنیا سے قرض دار ہو کر مرے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. شہید مرا ہے، اور ایک نہیں 4 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید مرا، پھر زندہ کیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، لیکن قرض دار بن کر شہید ہوا ہے. یاد رکھنا یہ قرض دار شہید اپنے قرضے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. کتنے دھڑلنے سے ہم لوگ قرض کرتے ہیں اور کتنے دھڑلنے سے ہم لوگ قرض کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو مر گئے ہوں گے جن کے قرضے کے بارے میں پتہ تک نہیں، نہ وارثین کو پتا، نہ انہوں نے وصیت کی، نہ انہوں نے کسی سے کہا، مر گئے. اور اب تو حادثاتی موتیں، اچانک موتیں، مفاجاتی موتیں، اچانک آنے والی موتیں، کسی کو کوئی انتظام کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے ساتھ ایک ڈائری مینٹین کرو، لکھو اس میں کہ میں اتنوں کا قرض دار ہوں، مجھ پر اتنا قرض ہے، فلاں کو اتنے دینا ہے، فلاں کو اتنے دینا ہے. میرا اپنا معمول ہے، الحمدللہ میرا اپنا معمول ہے، 2008 سے میرا معمول ہے. میرے گھر کی ڈائری آپ چیک کر لیں، میں نے نام لکھ کر کے رکھا ہے اس میں، اور جس کو ادا کیا اس کو راؤنڈ اپ کر دیا کہ ہاں ان کا قرض میں نے ادا کر دیا. عمل کر کے کہہ رہا ہوں، بے عملی میں نہیں کہہ رہا، عمل کر کے کہہ رہا ہوں، اور محض اللہ کی ذات پر ایقان اور یقین رکھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں. شہید کے بارے میں فرمایا شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، لیکن قرض دار مرا اگر شہید شہادت کے ساتھ اگر قرضے کی حالت میں شہادت پائی ہے، جنت کے دروازے تک جا کر رک جائے گا، جنت میں داخل نہیں. چنانچہ حضور کی 2 روایتیں، ایک روایت قبیلہ حذیل کے بارے میں،
اور ایک روایت عام قبیلے کے بارے میں، اس کا نام روایت میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور مصلی پر آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا بھائی تم میں کوئی قبیلے حذیل کا آدمی موجود ہے؟ قبیلے حذیل کا آدمی موجود ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فلانا موجود ہے قبیلے حذیل کا، ان سے جا کر کہو کہ ان کے فلانے آدمی، ان کے قبیلے کے فلاں آدمی جنت کے دروازے پر جا کر رک گئے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں کی، اس لیے دخول جنت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ قرض بہت بری بلا ہے، اور لوگ آسانی کے ساتھ قرضوں کو لے کر کے جیتے بھی ہیں، دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر ان کی بہنوں کے وراثت کے قرض چڑھے ہوئے ہیں، کئی ایسے ہیں بہنوں کی وراثت کا حق مار کر کھا گئے، شادی کر کے دے دی ہو گیا، نہیں تم شریعت گڑھ نہیں سکتے، شریعت کو اللہ نے بنا دیا ہے، شریعت کو اللہ نے طے فرما دیا ہے، تم گڑھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے تم، اور تمہیں حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ شادی کر دیے، شادی میں جو دینا تھا دے دی۔ یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے، شادی میں دے دی اب دینا نہیں، غلط ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے دو حصے ہیں، عورت کا ایک حصہ ہے، اس کا حصہ اس کو ملے گا فرمان خداوندی۔ کئی ایسے ہیں بہنوں کا حق دبا دیا، شادی میں کر کے دے دیے نا بس ہو گیا وہاں پر، اب یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں، کئی ایسے ہیں۔ یہ قرض ہیں ان کی گردنوں پر، یہ قرض ہیں ان کی گردنوں پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی، دعا فرمائی اللہ کے رسول نے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، اے اللہ میں گناہ سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من المغرم۔ ایک صحابی کھڑے تھے بازو، یا رسول اللہ آپ نے کفر کو جوڑا قرض کے ساتھ، کفر کو آپ نے قرض کے ساتھ جوڑا؟ حضور نے فرمایا ہاں میری نگاہ میں قرض کفر کے قریب قریب ہے، میری نگاہ میں قرض کفر کے قریب قریب ہے، اس لیے کہ آدمی قرض کی ادائیگی کے لیے بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اب ایک طریقہ اور قرض کے سلسلے میں، دو ہدایات اور ہیں، بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ جو جنازے حضور کی خدمت میں لائے جاتے، حضور پوچھتے کہ قرض ہیں، کہتے ہاں ہیں، کچھ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا، حضور فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا تم پڑھ لو، تو کوئی صحابی ان میں سے کھڑے ہو کر بولتے یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ، میں ادا کر دوں گا، میں ادا کر دوں گا، تو حضور پھر جنازہ پڑھاتے، حضور پھر جنازہ پڑھاتے۔ اس روایت سے سبق ملا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں علی جیسے تم نے اپنے بھائی کو جہنم کی آگ میں جانے سے روکا ہے، اور جیسے تم نے اس کے جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والی چیز کو دور کیا ہے، اللہ تم سے بھی ان ساری چیزوں کو ختم کر دے، تم سے بھی ان ساری چیزوں کو ختم کر دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی واقعتاً قرض دار مر گیا اور کوشش کے بعد میں ادا نہیں کرا تو پھر محلے کے با اثر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ شادی بیاہوں میں اتنا فضول اڑاتے ہیں، شادی بیاہوں میں اتنا فضول اڑاتے ہیں، کچھ پیسہ نکال کر کے اس مد سے لگائے رکھو۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ آخرت کی مصیبت سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے محلے کے با اثر اور ذی استعداد لوگوں کو کہ ان کے قرضے ادا کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں۔ دوسری بات جو قرض کے سلسلے میں، ایک صحابی تھے، ان کا معمول تھا وہ مستقل قرض لیا کرتے تھے، اور اتنا قرض لیا انہوں نے، قرض مانگنے والے گھر پر آ گئے، کہا ہم اب قرض معاف نہیں کریں گے، ہمیں چاہیے پورا قرض۔ قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، حضور کی خدمت میں معاملہ گیا، حضور نے فرمایا بلاؤ۔ غالباً حضرت سعد تھے یا حضرت معاذ تھے، غالباً حضور نے بلایا، کہا بھائی ان کا قرض ہے تم پر؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ان کا قرض ہے میرے اوپر۔
حضور نے فرمایا ادائیگی کی کوئی شکل؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک قرض ختم نہیں ہوتا دوسرا لے لیتا ہوں، کہاں سے رہے گا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے گھر کے سامان بیچو اور سامان سے آنے والی قیمت سے قرضے ادا کرو۔ ان کے گھر کے سامان بیچو اور سامان سے آنے والی چیزوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کرو، قرضوں کی پابجائی کرو۔ اور ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرض کی ادائیگی اسباب کے رکھنے سے زیادہ ضروری۔ اسباب آج نہیں ہے کل آ جائیں گے، لیکن قرض رہا اور مر گئے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیے ہوئے، وہ بھی قرض ہے، وہ بھی قرض ہے۔ اپنی بیویوں کا مہر ادا کرو، اور یہ مت کرواؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی لا کر اس کو تمہارے سرانے کھڑا کرے اور یہ کہے بولو میں نے دل سے معاف کر دیا مہر۔ زبردستی ہے معاف کرانے کی، ادا کرو مہر۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، اپنا مہر جلد از جلد ادا کرو۔ حضور نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر دنیا سے بغیر مہر ادا کیے گزر جائے، مہر ادا نہیں کیا اور گزر گیا، کل میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ بہنوں کے جو حصے دبا دیے ہو، اگر ہو کوئی تو اپنے بہنوں سے جا کر ان کا حصہ دے دو، تمہارے ذمے میں جتنا بنتا ہے اتنا تو دے دو، بہنوں کا حصہ ادا کرو۔ جن کے قرض دار ہو ان کے قرضے ادا کر دو، کوشش کرو، دعائیں کرو اللہ سے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ قرض دار ہوں، بڑا پریشان ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا وقت ہے کہ سارے لوگ بازار میں اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، یہ مسجد میں بیٹھے پریشان ہیں۔ حضور نے دیکھا بھئی کیا بات، پریشان ہو، بازار میں رہنے کے بجائے تم مسجد میں بیٹھے ہو۔ آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ فرمایا رسول اللہ قرض دار ہوں، لوگ پریشان کرتے ہیں، بازار میں جاتا ہوں، قرض ادا نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا ایک دعا تمہیں تلقین کرتا ہوں، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ اسباب بنائیں گے، اور نیت کرو دینے کی۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اے اللہ قرضے کے غالب آنے سے اور تقاضا کرنے والوں کی زبردستیوں سے، یعنی ان کے تقاضے کے اندر سختی سے، اے اللہ پناہ چاہتا ہوں۔ ان صحابی نے کہا میں نے اس دعا کو اپنا معمول بنایا، اللہ نے قرض کے ادائیگی کے اسباب بنائے۔ ورنہ ایک شکل اور اچھی، ایک شکل اور اچھی ہے، اور بہت اچھی شکل ہے۔ اپنا گھر ایک عنوان بناؤ، اپنا گھر، اور اپنے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، ذی استعداد لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے سامنے جاؤ اور ایک بات رکھو کہ صاحب ہم اپنے پیسے بلا وجہ یہاں وہاں ضائع کرتے ہیں، ماہانہ ایک رقم متعین کر لی جائے۔ خاندان کے وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں، گلف میں رہتے ہیں، فارن رہتے ہیں، کاروباری اعتبار سے اچھے ہیں، ذی حیثیت ہیں، دے سکتے ہیں۔ ماہانہ 500 روپئے دینا کوئی مشکل نہیں ہے، ماہانہ 500 دینا کوئی مشکل نہیں۔ ایک وقت بریانی کھانے جاؤ ہوٹل میں تو 500 آرام سے ختم ہوتے ہیں۔ یہ سوچو کہ یہ 500 روپئے میں ماہانہ اپنا گھر فاؤنڈیشن، کسی کو ذمہ دار بناؤ، بڑے کو گھر کے خاندان کے سربراہ کو ذمہ دار بناؤ، اور ہر ایک سے اس میں وہ 500 روپئے، 200 روپئے، 100 روپئے جمع کرواؤ۔ گیم کے اندر ڈالرز لینے کے لیے ریچارج کروانا آسان ہے۔ 3 پتے ایک گیم چل رہا ہے، 3 پتے ایک گیم چل رہا ہے، ہوٹلوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، 3 پتے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ سے کسی کو انوائٹ کریں کہ آپ آئیے یہ گیم میں شریک ہو جائیے، کچھ ڈالر آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں، اور اگر پیسے ختم ہو گئے تو 200 روپئے، 500 روپئے کا پے ٹی ایم سے ریچارج کروا کر اس میں ڈالرز حاصل کیے جا رہے ہیں، اور اپنا پورا وقت 3 پتوں میں لگ رہا۔ تم 3 پتے میں لگے ہوئے ہو، تمہارے سارے پتے صاف کیے جا رہے ہیں۔ تم 3 پتوں میں لگے ہوئے ہو، تمہارے سارے پتے صاف کیے جا رہے ہیں۔
یو پی کے الیکشن کے تناظر میں یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں کوئی غلط نہیں ہے. تمہارے سارے پتے صاف کیے جا رہے ہیں اور یہ سازش ہے یہود کی. یہ یہود کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کاموں میں لگائے رکھو کہ وہ اسی میں مگن ہو جائے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا حالات ہیں, مسلمانوں کو کیسے سنبھلنا چاہیے, کوئی فکر نہیں. کوئی 3 پتے میں لگا ہوا ہے, کوئی رمی میں لگا ہوا ہے, کوئی لوڈو میں لگا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں اور کن کن گیموں میں لگے ہوئے ہیں, کینڈی کریش میں لگا ہوا, کریش کرتا جا رہا. تیری زندگی کریش ہوتی جا رہی ہے, تجھے کینڈیوں کے کریش میں مزہ آ رہا ہے. تو 3 پتوں میں لگا ہوا ہے, تیرے پتوں کے صفائی کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. یہاں قرض دیں گے, میرے پاس اتنے ڈالر ہے بھائی, آپ کو قرض چاہیے کیا؟ آپ کو چاہیے کیا 3 پتے میں قرضے کی ضرورت ہے؟ لو میں قرض دے رہا ہوں. اور اگر وہی کوئی مسلمان مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا دے کہ صاحب مجھے قرض کی ضرورت ہے, کہتا ہے کتنا نفع میرے کو دیں گے آپ, کتنا پرسنٹیج دیں گے آپ میرے کو. ارے یہ چال ہے یہودیوں کی, سمجھو. اچھا یہاں فتوی بازی بھی بڑے اچھی ہوتی. 3 پتے خود کھیل رہے نا, اپن کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں, اپن خود کھیل رہے ہیں, پیسے نہیں لگا رہے نا, جائز ہے, کھیل سکتے. یہ فتوی بازی بھی چل رہی, اپن خود کھیل لے رہے نا بھائی, کسی سے اپن پیسے نہیں لگا رہے ہیں, بیٹنگ نہیں لگا رہے ہیں. لوڈو میں تو بیٹنگ لگ رہی تھی, کرکٹ میں بولے تو بیٹنگ لگ رہی تھی. اللہ اچھا رکھے وہ بیچارہ وہ گراؤنڈ ہی بند ہو گیا, جو سٹے بازی کا اڈا بنتا جا رہا تھا وہ بھی کم از کم بند تو ہو گیا ظاہر میں. حقیقت کیا ہے وہ قریب رہنے والے زیادہ جانتے ہیں. اب باضابطہ ہوٹلوں میں دھوم مچی ہوئی, 3 پتے چل رہے, 3 پتے کھیل رہا ہے, کیا مزہ آ رہا, واللہ اعلم بالصواب. علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کھیل میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ فرائض سے غافل کر دیں, کھیل میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ فرائض سے غافل کر دے, تو یہ فرائض سے غفلت اس کے لیے اس کھیل کی وجہ سے ہے, تو ایسا کھیلنا بھی حرام ہے, ایسا کھیلنا بھی حرام ہے. نماز کی اذان ہو رہی, اذان کے وقت میں خالی ساؤنڈ کم کر کے کھیل رہا, مگر بند نہیں کر رہا اس کو, ساؤنڈ کم کر دیا کھیل رہا ہے. قرضہ ہونا کیا بھائی, 3 پتے میں اتنے کروڑ ہے میرے پاس, دوں آپ کو, آپ انوائٹ کرو نا فلاں کو, آپ کو اتنے آ جاتے آپ کے اکاؤنٹ میں. بارے مسلمان تیری عقل. ابھی چند دنوں پہلے تاریخ کا فتنہ چلا تھا. اس فتنے نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا, مسلمان اس کے پیچھے پڑے رہے, اور زعفرانی طاقتوں نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر لیا. اب مسلمانوں کو مجموعی طور پر ان گیموں کے حوالے کیا گیا. کوئی لوڈو کا دیوانہ ہے, کوئی رمی کا دیوانہ ہے, کوئی 3 پتے کا دیوانہ ہے, کوئی 8 بالز کا دیوانہ ہے, چل رہا. ہر ایسا کھیل جو آپ کو فرائض سے غافل کر دے, ہر ایسا کھیل جو آپ کے وقت کو بلا وجہ بیکار ضائع اور برباد کر دے, ایسا کھیل کھیلنا بغیر بیٹنگ کے ہو, بغیر شرط کے ہو, ایسا کھیل جو آپ کو فرائض سے غافل کر دے, حرام. مسجد کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہو تو 150 نکلنے دشوار, اور وہاں کوائنز کے لیے 200 نکلنے آسان. پے ٹی ایم سے اسی وقت ریچارج بھی ہو رہا ہے, آ بھی رہا. کدھر جا رہے ہیں, ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ نوجوانوں سمجھو, یہ آئی پی ایل, یہ گیمز, یہ تاریخ کا فتنہ, جب تک الیکشن کا معاملہ تھا وہ سرگرم تھا, اب تو اس کو رخصت بھی کر دیا گیا, چلا گیا, رخصت ہو گیا. فتنہ پھیلانے آیا تھا, پھیلایا, مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے شعور کیا گیا, نوجوانوں کو لگا دیا گیا تمہاری تعلیم بھی برباد, تمہارا مستقبل برباد, تم آئی پی ایل میں لگے رہو, تم لوڈو میں لگے رہو, تم 3 پتی میں لگے رہو, تم رمی میں لگے رہو, اور تمہارے مستقبل کی تمہیں کوئی فکر نہ ہو. دشمن تمہارے خلاف چاہے جو کر دے, تمہیں احساس تک نہ ہو. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے خاندان قبیلوں میں اپنا گھر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بناؤ, اس کو رجسٹرڈ بھی کرواؤ, اور اس میں
باحیثیت لوگوں سے گزارش کرو کہ بھئی اپنے خاندان کا جو آدمی بے سہارا ہوگا، اپنے خاندان کا جو پریشان حال ہوگا، یہ پیسے اس کو بطور قرض دے دیے جائیں، یا اگر زکوٰۃ جمع کر دیا آپ نے تو آپ کی زکوٰۃ اس کی تحقیق کر کے اس کے حوالے کر دی جائے، تاکہ وہ قرض کی ذلت سے تو محفوظ رہے، تاکہ وہ قرض مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں تو نہ کھائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرو، اپنا گھر فاؤنڈیشن یہ بناؤ، 3 پتے مت بناؤ، لوڈو مت بناؤ، رمی مت کھیلو، آئی پی ایل میں جا کر اپنے مستقبل کو خراب مت کرو، اور اسلامی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، کامیابی ہماری اسلامی احکامات ہی میں ہے۔ دشمن کی سازشوں کے نرغے میں جب تک پھنستے رہیں گے، ناکامیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوڈو کھیلنے والوں کو، ان 3 پتے کھیلنے والوں کو، ان رمی کھیلنے والوں کو، آئی پی ایل کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد کرنے والوں کو، اور قرض کے ذریعے سے سود کھانے والوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرما دے، اور جو ہدایات قرض کے باب میں شریعت نے دی ہے اللہ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔